نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے بعد انگلیوں پر یہ لفظ پڑھ لیں، صبح ہوتے ہی 2 کروڑ آپ کے پاس ہوں گے، اتنا خاص کرم ہوگا، جلدی کریں، بعد میں پچھتائیے گا نہیں۔ محترم ناظرین، تراویح کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، وظیفہ پڑھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں باشمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے ہر دن تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ رمضان المبارک میں عبادت اور دعا تلاوت وغیرہ کریں، بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی اہم بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان کے دن بڑے اہم، بڑے خاص، بڑے رحمت برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 7 دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتاؤں گی، ایک نقطہ، ایک بات بتاؤں گی۔ ویڈیو آپ نے مکمل آخر تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی کی محبت میں بڑھانے کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجت کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان کے دن ہے، رب سے نصیب اور تقدیر پر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 7 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 7 بار کا مطلب صرف 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ کوثر رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔